ہوتے رہیں گے، لیکن عمران خان کی جو صحت کے حوالے سے، ان کی آنکھ کے حوالے سے جو ٹریٹمنٹ ہے، ان کی جلد از جلد بہترین ٹریٹمنٹ ان کو دی جائے. تو اس لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور جب تک یہ نہیں ہوتا تب تک ہمارا یہ بھی جاری رہے گا. اور اب ایکسپینڈ بھی ہو گیا ہے، اور دوسری اور جگہوں پر بھی شروع ہے. روڈ کو بھی آرٹریز کو بھی بلاک کیا جا رہا ہے، اور یہ چل رہا ہے فی الحال. سر پورے اسلام آباد کو تو ویسے ہی یرغمال بنا دیا کہ ہر جگہ نعرے ہیں، صحافیوں کو بھی جو ہے روکا جا رہا ہے، لیکن آپ کے کے پی میں، آپ کے حلقے میں بھی ڈی پی او صاحب نے آپ کے پی ٹی آئی کے ورکروں پر تشدد کیا ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں وہ تو اس نے کیا ہے، لیکن اس کے بعد جو ڈی ایس پی صاحب نے کیا ہے، اس ڈی ایس پی کو سسپینڈ کر دیا ہے. یہ بھی پتہ ہونا چاہیے آپ کو. تو اگر اوپر سے آرڈر آیا ہے اور اس پہ کوئی ہوا ہے کچھ، تو اتنی اپنے ضلع میں میں انشاءاللہ رکھتا ہوں حیثیت کہ میں نے اس کو سسپینڈ کروا دیا ہے. اور وہ دھرنا شروع ہے، اور دھرنا وہاں پہ بھی شروع ہے. اور آج وہ دھرنا جو ہے ایک اور، وہ جو میرا ایک اور آرٹری ہے جو کہ جا رہی ہے میاں والی کے ساتھ، جو بارڈر ہے میرا، ادھر بھی شروع ہو چکا ہے. اور سی پیک جو ہے میرا اخلاق بعد جو انٹرچینج ہے ڈی خان میں، اس کے اوپر بھی شروع ہو گیا ہے. اور تینوں آرٹری جو ہے وہ انشاءاللہ بند ہے، اور بند رہیں گی جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. علی صاحب، آپ نے اپنے پولیٹیکل کیریئر میں ایسے مناظر دیکھے ہیں؟ آپ نے پہلے نہیں احتجاج کیا گیا، سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد احتجاج کیا جا رہا ہے، اس کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اس میں ہمیں تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا، اتنی منافقت ہے کہ بتایا ہی نہیں گیا. اور میڈیا کے ذریعے، کوئی سورسز کے ذریعے جب چیز باہر آئی اس طرح عمران خان کو لے جایا گیا ہے اور ان کو ٹریٹمنٹ کی گئی ہے، تب ہمیں پتہ چلا. اس کے بعد پھر ہمیں یہ کہا گیا کہ جی ہو گیا ٹریٹمنٹ، اور جو بھی تھا وہاں پہ وہ ٹریٹ کر دیا ہے، ڈاکٹر نے کر دیا پھر نے. اور پھر کے ڈاکٹر صاحب کا بھی ایک بیان انہوں نے جاری کر دیا آفیشلی. پہلے تو یہ غلط ہے اور منافقت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے ہماری پارٹی کے جن بھی لوگوں نے مختلف موقعوں پہ اناؤنس کیا، کسی نے کہا ہوگا ان کو، بریف کیا ہوگا کہ جی خان صاحب ٹھیک ہے. پھر جب بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات بشرا بی بی سے ہوئی، تب پتہ چلا کہ نہیں ٹھیک نہیں ہے، ان کی آنکھ کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہوا. اس کے بعد پھر جب سلمان صدر صاحب نے جا کے ملاقات کی ہے فرینڈ آف کورٹ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ، تو پھر پتہ چلا کہ مسئلہ نہایت ہی خراب ہو چکا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ جو احتجاج شروع کیا ہے، اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک یہ شروع رہے گا. سر آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ کسی ہسپتال میں لے جائیں، بنی گالا لے جائیں، بنی گال زمان پارک لے جائیں، یا باہر لے جائیں؟ جی دیکھیں، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو ہم نے بتایا ہے اسپیشلسٹ، ان اسپیشلسٹ ساتھ میں خان صاحب کی یا فیملی ممبر یا خان صاحب اپنا ایک ڈاکٹر جو مانیٹر کرے اس چیز کو، اور ایک پراپر جو بھی اس وقت ان کو بہترین ایک ٹریٹمنٹ یہاں پہ چاہیے وہ ان کو مہیا کی جائے. یہی ہماری ڈیمانڈ ہے. گنڈاپور صاحب، ابھی تک آپ سے کوئی حکومتی وفد نے رابطہ کیا، حکومت نے آپ سے کوئی رابطہ کیا یا نہیں؟ دیکھیے جی، گورنمنٹ کا جو رابطہ ہے وہ خان صاحب نے چونکہ خود ہی بتایا ہوا ہے کہ چکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب جو ہے وہ گورنمنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ ان کا رابطہ ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ مسئلہ بھی انشاءاللہ. سر ریٹن فارم میں ابھی تک سپریم کورٹ سے کوئی ایسے آرڈر نہیں آئے ہیں، کیا ہوگا اگر یہ معاملہ روکا جاتا ہے؟ تو پھر کیا کوئی احتجاج کی کال دی جائے گی؟ بالکل جی، ظاہری بات ہے، اس کے بعد اور کچھ رہ نہیں گیا نا، کیونکہ احتجاج کی کال تو آلریڈی ہے، احتجاج یہ شروع ہے. اور اگر پھر مزید سرگرمی کی گئی تو اس کو پھر ایکسپینڈ کیا جائے گا. ہر جگہ پہ بھی ایکسپینڈ ہو چکا ہے. آج میں نے بتایا صرف ڈی خان میں 3 مین آرٹریز ہیں، وہ 3 بند ہو چکی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بلوچستان ہمارا کٹ آف ہے کے پی سے، اور ڈی خان سے جو آپ کے 2 روٹس آتے ہیں، جو ملتان ہمارا انڈس ہائی وے ہے جو ملتان سے آتا ہے، کراچی سے ایک بلوچستان سے آتا ہے، اور ایک جو ہمارا سی پیک ہے، اور ایک ہمارا جو بکر سے آتا ہے. وہ جو چاروں بلاک ہو گئے ہیں، تو ایک تو پورا ایک سائڈ بلاک ہے. اور اسی طرح خوشحال گڑھ کے اوپر بھی جو ہے بلاک کیا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ سوابی کے اوپر بھی آپ کو پتا ہے کہ بلاک ہے. پھر اس کو مزید ایکسپینڈ کریں گے، پورے پاکستان میں کریں گے. اور جب تک یہ مطالبہ پورا نہیں ہوتا تو یہ چلے گا، کیونکہ اس کے اوپر دوہری رائے نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی بات چیت ہی نہیں ہے. علی صاحب، یہ جو منی غزہ بنا دیا گیا، آپ کو محصور کر دیا گیا، کیا آپ نے اپنے پولیٹیکل کیریئر میں ایسے مناظر دیکھے ہیں؟ میں نے تو بہت زیادہ دیکھے ہیں. اچھا، میرے خیال سے میں نے دیکھے ہیں، کسی نے بھی نہ دیکھے پاکستان میں، کیونکہ جو فصیحت ہمارے ساتھ کی گئی ہے. اور ہم تو دھرنے جو ہے وہ مجھے یاد ہے کہ پہلی دفعہ میں الیکٹ کی پروونشل منسٹر تھا، تو میرے خیال میں 2 مہینے کے بعد ہم نے دھرنا شروع کر دیا تھا یہاں پہ، آپ کو یاد ہوگا. اور اس کے بعد سے جو ہے ہماری پارٹی جو ہے وہ لگاتار ہم اسی پروسیس میں آ رہے ہیں، اور ہم یہ برداشت کر رہے ہیں. لیکن ابھی جو یہ 9 مئی کے بعد سے جو ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، رجیم چینج جو کیا گیا ہے، خان صاحب کو جو ہٹایا گیا ہے ایک سازش کے تحت پرائم منسٹر کی سیٹ سے، اس کے بعد تو ہمارے ساتھ جو ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ اتنا ظلم نہیں ہوا، کسی بھی سیاسی سسٹم کے اندر اتنا ظلم نہیں ہوا. ہمارے لوگوں کو اغوا کیا گیا، ہمارے لوگوں سے پارٹی چھڑوائی گئی، تشدد کیا گیا، گھر توڑے گئے، فیملی کو ہراساں کیا گیا، کاروبار بند کیے گئے، گولیاں ماری گئیں، شہید کیا گیا، ٹارچر کیا گیا. ہر وہ چیز جو کہ بدترین
समझी जाती है जमहूरियत में, वो दुनिया में कभी नहीं हुई, हमारे साथ हुई है। तो हमने बर्दाश्त किया। मेरा यही पैगाम है इनको कि ये एक साइकिल है, लाइफ इज अ साइकिल, और ये साइकिल का पहिया घूमता है, जिम्मेदार किसको घूमता है और समझते हैं? घूमता रहेगा। मेहरबानी करें, इतनी हद तक ना जाओ। हमने तो फिर भी बर्दाश्त कर लिया, फिर आप बर्दाश्त नहीं कर लोगे। आप जातियात की तरफ मत जाओ, आप दुश्मनी मत करो, ना जाओ। हमने तो फिर भी बर्दाश्त कर लिया, फिर आप बर्दाश्त नहीं कर लोगे। आप जातियात की तरफ मत जाओ, आप दुश्मनी मत करो। ये सियासत है। अगर आपने फिर दुश्मनी करनी है तो फिर मेरा बच्चा मेरे दुश्मन से बदला लेने के लिए घूम रहा होगा, आपका बच्चा मेरे बच्चे से दुश्मनी करके उसके पीछे घूम रहा होगा बदला लेने के लिए। तो इससे निकलो, आगे बढ़ो, मसाइल का हल निकालो। हमारा मकसद पाकिस्तान की तरक्की होना चाहिए, नौजवानों का रोजगार होना चाहिए, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी होना चाहिए, आइन की बालादस्ती होना चाहिए, कानून की बालादस्ती होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं आपसे बदला लूं और आप मुझसे बदले लें और हम इस मिशन पे लगे हों कि मैं आपको कितना तकलीफ दे सकता हूं, कितना जोर आप पे आजमा सकता हूं, तशद्दुद कर सकता हूं, नुकसान दे सकता हूं, अल्लाह माफ करे जानी नुकसान दे सकता हूं, और फिर मेरा वाला साइड ये सोच रहा हो कि फिर मैं कैसे आप साथी करूंगा। तो इससे निकलना चाहिए, और इससे निकलना के लिए इमरान खान साहब मौजूद है, खुद मौजूद है, इन कस्टडी में है, उनको बिठाए। मैं यकीन दिलाता हूं कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, हमारी नस्लों के लिए कर रहे हैं। अगर उनसे प्रॉपर सही तरीके से बात की जाए तो वो पाकिस्तान के लिए रास्ता देंगे, बावजूद इसके कि ज्यादतियां हुई हैं, जुल्म हुए हैं। और अगर फिर नहीं है तो फिर भाई एक बात याद रखो, साइकिल घूमता है। फिरौन जितनी ताकत किसी के पास नहीं थी, कहां गया? ऐसे कई आए हैं, ऐसे कई फसाइयत की ऐसी मिसालें मिलती हैं दुनिया में, बहुत पावरफुल ऐसी सल्तनतें खत्म हो गई, ऐसे बड़े बड़े नाम खत्म हो गए, आज नामो निशान नहीं है उनका। तो ना जाएं उस तरफ, क्योंकि जब इस तरफ जाएंगे तो फिर लाइफ इज अ साइकिल, घूमेगा। जिम्मेदार किसको ठहराते सर इन सारे हालात या के? नीचे है, कभी आप वाले साइड का ऊपर है, तो नीचे ऊपर में फिर जिसको होता आएगा, उस होते में जिसको डुबकी आएंगी, डूब गया, मर गया, तो क्या ये हमारा मकसद रह गया? सर इस सारे हालात के जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमतें जो भी मिलकर फैसला साथ बैठ के इन चीजों के ऊपर ये डिस्कशन करके मसले का हल नहीं निकाल रहे बल्कि मजीद आगे बढ़ा रहे हैं, वो सब जिम्मेदार हैं। इन सब ने बैठ के सोचना है, और अगर नहीं सोचेंगे फिर मैं आखिर में यही बात करता हूं कि पहिया, कभी पहिए का मेरा साइड है वो नीचे आएगा, कभी भी मेरा वाला ऊपर आएगा, आपका नीचे आएगा। अगर ये मकसद है और यही करना है तो मेरे ख्याल में फिर हम पाकिस्तान का सोच रहे हैं, ना अपने बच्चों का सोच रहे हैं, तो फिर हम क्या सोच सर, खबरें चल रही हैं कि खाने पीने के मामलात भी अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जरा ये भी बताइएगा वाकई ऐसा? इसकी जिम्मेदारी ली है अल्लाह ताला ने, ये हमारा ईमान है। जो रिस्क मेरा लिखा हुआ है ना, वो ये नहीं रोक सकते, ठीक है? ये मेरा ईमान है और पहुंच रहा है। और जो मुझे रिस्क नहीं मिलना, वो अगर हाथ में लेके भी मेरे मुंह में डालें तो मेरे अंदर नहीं जाएगा, ठीक है? तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। काले कपड़े क्यों पहने? हमारा जो मकसद है वो बेसिकली इमरान खान साहब का सेहत के हवाले से है। कपड़े तो मैं अक्सर ही काले पहनता हूँ यार, मैं तो पहनता ही 2 कलर ज्यादातर। खान के उसमें बात सुनिए, आपके 2 अदालतों से वारंट निकले हुए, पुलिस पहुंच चुकी है, आप गिरफ्तारी के लिए तैयार है? देखिए फिलहाल तो अब ये हमारा हो रहा है, और इसके बाद जब मैंने बताया कि एक्सपेंड किया है, आज मजीद करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि क्योंकि मैं ये बात कर दूं, वैसे देखिए मैं उस कैबिनेट का हिस्सा था जिसके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे। नवाज शरीफ साहब के चाहे ठीक थे चाहे गलत थे कैबिनेट, भूल जाए। इमरान खान के पास डिसीजन पावर थी उस वक्त, ही वॉज इन चेयर एज द प्राइम मिनिस्टर। हमारी कैबिनेट में जब आया तो यही शहबाज शरीफ साहब के 30 रुपए के स्टाम्प के ऊपर इंसानियत की खातिर, इंसानी जिंदगी की खातिर, इसी इमरान खान ने बशमूल हमारे डिसीजन लिया कि आप जाएं, और ये गए और वापस भी नहीं आए। आज शहबाज शरीफ साहब को मैं कहूंगा कि इतना बड़ा ज़र्फ इमरान खान साहब ने दिखाया आपके टाइम, मैं खुद उसका गवाह हूं, इतना बड़ा ज़र्फ दिखाया, तो आज आपका मौका है आला ज़र्फ बनने का कि आप ये ज़र्फ दिखाएं और ये एहसान उतारें। और मैं ये भी बता दूं आपको, मैं सिस्टम का हिस्सा रहा हूं, बड़े अरसे से मैं सिस्टम के अंदर हूं। इस चीज के लिए पूछने की जरूरत नहीं है, इतनी ताकत, इतनी पावर, चाहे जैसे भी हैं वही चेयर एज अ प्राइम मिनिस्टर, चाहे जैसे भी आए हैं, इतनी ताकत उनके पास है, उनको पूछने की जरूरत नहीं है किसी से कि वो ये फैसला नहीं कर सकते कि इमरान खान का प्रॉपर इलाज हो जाए। तो आपको अल्लाह ने मौका दिया है, अल्लाह आपको मौके देता है, और अल्लाह आपको उस मौके में इसलिए मौका देता है कि वो चाहता है कि शायद आपकी इस्लाह हो चुकी हो और आप उसका फायदा लेके अवेल करके अपना ज़र्फ बड़ा कर दें। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप वो एहसान भी उतार सकते हैं और आप अपने ज़र्फ को बढ़ा भी सकते हैं।
باقی اگر آپ نہیں بڑھانا چاہتے تو اللہ کی بددعا ہے آپ کو. آپ نے مزید نفرت اپنے خلاف کرنی ہے, نفرت پھیلانی ہے, تو پھر آپ کو میرے خیال میں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ آپ کی وہ نہیں کھول رہا, وہ دروازے آپ کے جو اس کو کھولنے چاہیے. سر یہ تجزیے کیے جا رہے ہیں کہ یہ نکلے ہوئے پولیس کی بھاری نفری پہنچ کے آپ گرفتاری کے لیے تیار ہیں؟ یار بھائی بات یہ ہے, جب میں تھا نا چیف منسٹر, اس وقت میری گرفتاری کا ایشو تھا, کیونکہ چیف منسٹر میں گرفتار ہو جاؤں, غائب ہو جاؤں, مجھے گما دیں, غائب کر دیں, اغوا کر لیں, پھر مانے نہیں, تو اس پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ صوبے میں انارکی پڑ سکتی ہے اس چیز کی کہ پھر صوبہ بغیر چیف منسٹر کے اگر وہ غائب ہے تو وہ صوبہ پھر کنٹرول میں کہیں اور چلا جاتا ہے. تو اس وقت تو مسئلہ تھا, اس چیز کا میں احتیاط بھی کرتا تھا. اب میں چونکہ چیف منسٹر نہیں ہوں تو اب اگر گرفتاری مجھے کرنا چاہتے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس سے وہ فرق اور وہ نقصان نہیں ہونا جو کہ پہلے ایز چیف منسٹر ہو سکتا تھا, اور اس لیے میں اوائڈ کرتا تھا گرفتاری کو. تو باقی یہ موجود ہیں, وارنٹ ان کے پاس ہوں گے, اگر وارنٹ پہ مجھے گرفتار کرنا چاہیں تو میں گرفتاری دینے کو بھی تیار ہوں, اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں پہلے بھی جیل جا چکا ہوں, جیل مردوں کے لیے بنتی ہے, ٹھیک ہے. ہاں بس یہ دعا ہے کہ اللہ جیل لے کے جائے تو کسی مقصد کے لیے لے کے جائے, کوئی جرم کے لے کے نہ جائے, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن مجھے پورا یقین ہے اس وقت جو ایشو ہے وہ اتنا سیریس ہے عمران خان کی صحت کے حوالے سے, وہ ہر ایک کنسرن ہونا چاہیے. ایک پاپولر لیڈر ہے, ایک وہ بندہ جس نے پاکستان کے اندر 3 اتنے بڑے اسپتال بنائے, مفت علاج دے رہا ہے. اس کے علاوہ جس صوبے میں اس کی حکومت ہے وہاں پہ 10 لاکھ کا ہر بندے کو ہیلتھ کارڈ دے رہا ہے. جب پاکستان کا پرائم منسٹر بنا پورے پاکستان کو ہیلتھ کارڈ دیا 10 لاکھ کا ہر شخص کو. آج اس کی صحت کے حوالے سے اگر یہ رویہ آپ رکھ رہے ہیں تو آپ دنیا میں اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں. اپنی جو آپ کی ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر دنیا کے بارے میں سوچے گی تو ان چیزوں کو دیکھ کر آپ پاکستان کی بدنامی کر رہے ہیں, آپ اپنی ثقافت کی بدنامی کر رہے ہیں, آپ اپنی روایات کی بدنامی کر رہے ہیں, آپ اپنے مذہب کی بدنامی کر رہے ہیں. تو اس بدنامی سے نکلیں, اور یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب کو اپنا وہ جو جائز حق ہے, ٹریٹمنٹ جو بیسٹ سے بیسٹ ہے وہ دیں, دیٹس اٹ. سر یہ کہیں وہ لیٹ والا دوبارہ چیپٹر تو نہیں کھول آپ رہا؟ چاہ رہے ہیں کہ اب آگے پھر آ جانا, کوئی سوال چھوڑ بھی دو نا, ہم اس کے بعد نہ